شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. حضرات گرامی، اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا شکر ہے، اس کی مہربانی ہے کہ آج نماز تراویح میں ہم لوگوں نے پورے قرآن مجید کی سماعت کی. اللہ قبول فرمائے. اور جیسا کہ حافظ صاحب نے دعا میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ہمارے روزوں کو، ہماری تلاوت کو، ہمارے قیام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دیکھیے، نمازوں میں تو ہم پڑھتے ہی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے بہرحال جو قرآن مجید کو اس مہینے میں اتارا ہے، اس مہینے سے یعنی رمضان کے مہینے سے قرآن کی ایک مناسبت ہے، بڑی مناسبت ہے. اور یہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہوتی ہے کہ انسان پورے قرآن مجید کو نماز کے اندر سنے. پڑھتا تو ہے وہی نماز کے بعد پڑھتا رہتا ہے، تلاوت کرتا رہتا ہے، لیکن یہ بہرحال یہ وہ مہینہ ہے جو موقع فراہم کرتا ہے کہ انسان پوری نماز میں اس کی تلاوت سماعت کرتا ہے. یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور حافظ صاحب نے بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی حیات میں زیادہ زیادہ برکت دے، ان کے علم برکت دے. انہوں نے بڑی محنت کی، پڑھا، اور سعادت کی بات ہے. یہ بعض روایات میں آیا ہے، بڑی سعادت کی بات ہے. اور ان کی جو سعادت ہے تو ہے ہی ہے، ان کے والدین کا بھی اس میں اللہ تعالیٰ، وہ صحیح روایات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ شرف بخشے گا کہ تاج ان کو پہنایا جائے گا. بعض روایت میں آیا ہوا تو برکیف یہ ایک اچھی چیز ہے، سعادت مندی کی بات ہے، جو خوشی کی بات ہے کہ حافظ صاحب نے یہ قرآن مجید پڑھا اور اچھے انداز سے پڑھا. ہم نے تو سنا ہی. بہرحال ان کے 10 پارے بہت اچھے یاد ہیں ماشاء اللہ. ابتدائی 10 پارے جو بہت اچھے یاد ہیں. ان کو بھی اندازہ ہوگا، مجھ کو بھی اندازہ ہے. البتہ آگے تھوڑا سا کسر رہ گیا، وہ ٹھیک ہو جائے گا. ایسی کسر نہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، دھیرے دھیرے 2-3 سال میں اگر کوئی ان کے پیچھے اگر رہے گا حافظ تو وہ کمزوری انشاءاللہ دور ہو جائے گی. کوئی ایسی کمزوری نہیں ہے کہ جو دور نہ ہو، کیونکہ ابھی ان کی عمر ہے. بعد میں جو ہے دور کرنا تو مشکل ہو جاتا ہے، وہ کھانچہ بن جاتا ہے ذہن کا، زبان میں کھانچہ. یہ اب دیکھیے کہاں سے نکل رہا ہے، حافظ کو پتہ نہیں کہ جو پڑھ رہا ہے وہ کہاں چلا رہا ہے کہ نہیں، کہاں چلا رہا ہے کچھ پتہ ہی نہیں اس کو، اس بیچارے کو. وہ تو زبان میں کھانچہ بنا ہوا ہے، اسی پہ جو ہے. تو اب یہ جو ان کا کھانچہ بنا ہوا ابھی جو ہے کھانچہ بہت پختہ نہیں ہوا ہے، وہ دھیرے دھیرے وہ ٹھیک ہو جائے گا. پختہ عمر کے بعد جو ہے ذرا سا اس کو سدھارنا مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے پڑھا اور اچھے انداز سے پڑھا، اور ہم نے سنا بھی. ہم نے کوشش کی کہ کہیں جو ہے وہ کوئی رہ نہ جائے کسر. بڑی کوشش کی ہم نے. کبھی تو آپ نے دیکھا بعد میں ہم نے کہا ان کو دہروایا ہے. تو الحمدللہ ایسا نہیں کہ کوئی آیت یہ انہوں نے غلط پڑھ کر اور نکلا، ایسا نہیں ہے. پورے قرآن مجید ہم نے سنا ہے. کبھی جو انہوں نے دیکھے دہرایا، ہم نے اس کو نہیں، لیکن انہوں نے دہرایا. کیوں ہوتا یہ ہے کہ ہم کبھی کسی لفظ کے معنی پر غور کرنے لگ گئے ہوں گے یا آگے بڑھ گئے، ہم کو پتہ ہی نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے. ہم حافظ کے ساتھ معلوم ہے ہم اس کے معنی پر بھی کچھ نہ کچھ نظر رکھتے ہیں. تو کبھی کسی آیت میں ہم اسی کے گتھے سلجھانے میں رکھ آگے بڑھ گئے، پھر بعد ہم کوش اچھا یہاں. تو ایسا بارہا ہوا ہے. تو اس میں کہیں یہ رہ گئے ہوں گے، تو پھر بعد میں الحمدللہ انہوں نے دہرا لیا. ایسا ہوتا ہے بہرحال. تو مجموعی لحاظ سے قرآن مجید انہوں نے پڑھا، اچھے انداز سے پڑھا ہے. اور یہ برکت بڑے شرف کی بات ہے، عظمت کی بات ہے. دیکھیے ایک چیز اور بھی میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں، قرآن مجید حفظ جو ہے نا، حفظ برکیف، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ بچپنے کی چیز ہے. بچے حفظ جلدی کرتے ہیں، خواہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں، بہت جلد حفظ ہو جاتا ہے. لیکن کوئی شرط نہیں، آپ سمجھ لیجئے گا کہ صرف بچوں کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے.
ہر عمر کے لوگ حفظ کر سکتے ہیں اگر طے کر لیں، کوئی بھی عمر ہو۔ ہم نے تو دیکھا ہے، اور پہلے بھی ہم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ 70 80 سال کے حفاظ ہم نے دیکھے، حافظ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ ہم سے 1 سال آگے تھے اور وہ حافظ نہیں تھے، وہ میڈیکل دنیا میں آ گئے تھے، وہ ڈاکٹر تھے۔ ایک علاقے ان کا تبادلہ ہو گیا، جنگلی علاقے میں، نکسلائٹ کا علاقہ تھا، وہاں گئے۔ وہ پہلے ڈرے لیکن بڑا کوئی مریض ہی نہیں آتا تھا وہاں، تو کیا کیا انہوں نے کہا مجھے حفظ کرنے، حافظ ہو گئے، اب ریٹائر ہو گئے، حافظ ہو گئے۔ تو دیکھیے یہ ایسی چیز ہے قرآن مجید، اگر آپ میں سے کوئی بھی صاحب جو طے کر لیں کہ حفظ کریں گے، آپ یقین جانیے وہ حافظ ہو جائیں گے۔ مجھ کو تو پورا یقین حافظ ہو جائیں گے، بس طے کرنا ہے کہ ہم حفظ کریں گے۔ ہمارے کتنے لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں ہمارے یہاں، ہمارے فلاں میں ضرور طے کیا ہم۔ اب یہ تو ایک دم سائنس سائٹ کے تھے اور پوری زندگی ان کی گزر گئی تھی سعودی عرب میں، ریاض میں۔ اب وہ آئے، وہاں سے ریٹائر ہو کر آئے اور پھر وہ یہاں جو ہے کوئی کام نہیں تھا تو وہ حفظ کرنے لگے۔ بوڑھے ہو گئے، میرا خیال 60 سال کے اوپر ہیں، اور پھر 3 سال کے اندر انہوں نے حفظ کر لیا۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ کوئی طے کر لے تو آپ سمجھیے کہ حفظ ہو جاتا ہے، حافظ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ بہرحال ایسی چیز حفظ قوت کا نام ہے، حفظ قوت کا نام ہے۔ جب کوئی طے کر لیتا ہے تو وہ قوت دھیرے دھیرے آنے لگتی ہے اور وہ بڑھنے لگتی ہے۔ جیسے کنواں ہے، پانی جتنا نکالیں گے پانی بڑھتا چلا جائے گا، ٹھیک یہ حفظ کی قوت جتنا آپ خرچ کریں گے اتنا یہ قوت بڑھتی چلی جائے گی۔ دیکھیے اس میں جتنے لوگ ہر ایک کے پاس حفظ کی قوت ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کے اندر حافظ قوت نہ ہو۔ جیسے آپ جانتے ہیں ایک چیز کامن سینس بولتے ہیں، کامن سینس ہر ایک کے اندر ہے کہ نہیں؟ کوئی ایسا آدمی جس پر کامن سینس نہ ہو، ہر ایک کے پاس کامن سینس ہے۔ آپ یقین مانیے ٹھیک اسی طرح ہر ایک کے اندر قوت حفظ ہے۔ کوئی ایسا اس میں آدمی نہیں جس کا قوت حفظ نہ ہو، ہر ایک کے پاس قوت حفظ ہے، البتہ وہ استعمال کتنا کرتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اب جاتا ہے اپنے گھر سے سودا لینے کو، ان کی والدہ نے کہا کہ یہ جاؤ لے آؤ، تو ایک تو یہ لکھ لیتا ہے، لکھ کر جاتا ہے ایک چیز جو ہے، ایسا ایک طریقہ، اور یہ کہ بتا دیا اور ذہن میں بیٹھا ذہن میں، اور اسی ترتیب سے لے آتا ہے۔ آپ دیکھ ایسے لوگ ہوں گے کہ نہیں؟ ایسے لوگ ہوں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو جس قدر قوت حفظ کو استعمال کرے گا اتنے ہی یہ قوت حفظ کا ساتھ دے گی۔ کیوں؟ قوت حفظ سب کے اندر ہے۔ اگر کوئی استعمال نہیں کرے گا تو دھیرے دھیرے ظاہر ہے ختم ہو جائے گا۔ جب استعمال ہی نہیں، آنکھ آپ بند کر لیجیے، روشنی آنکھ بند کر لیجیے، صرف 24 گھنٹہ آپ بند کر لیجیے، پھر جب آنکھ کھولیں تو سجھائی دے گا؟ نہیں سجھائی دے گا۔ جب اور کچھ اور دیر بند کر پھر ختم ہو جائے گی، روشنی ختم ہو جائے گی۔ یہ فطرت ہے، فطرت۔ تو یہ اس پہلو سے آپ دیکھیں گے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میں سے کوئی طے کر لے کہ میں حفظ کر کے رہوں گا۔ آپ یقین مانیے ناممکن بات ہے کہ وہ حافظ نہ ہو، یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں ناممکن بات ہے کہ وہ حافظ نہ ہو۔ حافظ ہو جائے گا بشرطے کہ طے کر لیں۔ اور ایک چیز میں بتا دوں آپ کو، چاہے حافظ نہ ہو پھر ثواب تو ملتا رہے گا۔ نیت کا کم آپ جانتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال دارمدار نیت پر ہے کہ حافظ کا ثواب اس کو ملتا رہے گا چاہے نہ حافظ ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور پھر ان کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے خوش و خرم رکھے، اور اس دنیا بھی ان کو کامیاب کرے اور آخرت میں کامیاب کرے۔ دیکھیے اس وقت جو ہے یہ 2 سال لاک ڈاؤن تھا نا، 2 سال کے بعد یہ میرا خیال ہے 3 سال ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ اس بیچ میں کتنے لوگ چلے گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے، اور مجھ کو تو اس وقت یاد کر کے وہ ہو رہا ہے، صدمہ ہو رہا ہے کہ کتنے ہمارے ساتھی چلے گئے جو اس سے پہلے تھے، کتنے لوگ چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور سب کو صحت کے ساتھ رکھے، جتنے ہمارے ہیں سب کو صحت دے، تندرستی دے،
اور بلکہ یوں کہیے کہ پوری ملت کو اللہ تعالیٰ پوری ملت کی حفاظت فرمائے، خوش رکھے، پوری دنیا بلکہ ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، رہنمائی دے، سب کو توفیق عطا فرمائے، اس دنیا میں سوال میں پوری دنیا لگ جائے۔ دیکھیے آج جو انہوں نے پڑھا ہے سورہ فجر سے شروع کیا ہے آپ نے، جی کہاں گئے؟ سورہ فجر سے۔ سورہ فجر دیکھیے پہلے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا جسر هل في ذلك قسم للجحید۔ یہ قرآن مجید جو شہادتیں پیش کرتا ہے جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں، وہ قسمیں جو کھاتا ہے، قسمیں کیا ہیں؟ قسمیں قرآن مجید کیوں کھائی جاتی ہیں؟ ہاں، سچی بات پر، شہادت کے طور پر ان کو شاہد بنایا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے جو آج، بلکہ یوں کہیے کہ کل جو انہوں نے پڑھی تھی سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، سورہ اعلیٰ سے 10 صورتیں ہیں، یعنی سورہ علق تک سب میں اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے۔ اور دیکھیں سب حزم ہے نا، سب حزم خطاب کس سے ہے؟ نبی سے۔ اور اس کے بعد کون سورہ ہے؟ اس کے بعد کون سورہ ہے؟ غاشیہ ہے۔ حل اتا کا خطاب کس سے ہے؟ یہ 10 صورتیں سورہ علق تک سب میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی میں تسلی دی گئی ہے، کسی میں سمجھایا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ان کے مخالفین ہیں ان کو سمجھایا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ان ساری صورتوں میں یہ پہلو بہت ابھارا گیا ہے کہ اے نبی، یہ تعلیم قرآن مجید کی تعلیم تم عام کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، صبر کرو، نماز سے اپنا تعلق جوڑو، اسی کے ذریعے تمہیں مدد ملے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ بندگان خدا سے تمہارا ربط مضبوط ہونا چاہیے، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، مفلسوں، سارے لوگوں سے تمہارا تعلق اچھے ہونا چاہیے۔ اگر ان کا حق نہیں ادا ہوگا، اگر یہ معاشرے میں مظلوم ہی رہ جائے گا، تو یقین جانے مسلمان تمہاری بات پرس ہو گئی، تمہاری بات پرس ہو گئی۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے ان ساری صورتوں میں، اب دیکھیے سورہ فجر میں کیا کلا، کس اندر کلا، انداز کیا ہے؟ اس سے پہلے ان ربک، بولیے داس، ان ربک لبالمرصاد، اس سے فرعون کا قصہ ہے، ثمود کا قصہ ہے، تاریخی حوالے دیے ہیں، کہا کہ دیکھو یہ سب کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ نظام قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے کہ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب کیا ہے اے نبی؟ تیرا رب لبالمرصاد، مرصاد مانے، مرصاد مانے دیکھیے ان کے اوپر بتایا نا کہ قوم ثمود، قوم فرعون کا ذکر کیا ہے، کیا ہے وہ؟ والفجر والیالین، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تمہیں پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اور اس کے بعد شاباش شاباش، پھر پڑھیے تو گڑبڑ کر دیا۔ عفیف کے لڑکے ہیں یہ، وہ بولتے وہ جلدی تو بولے آپ، لیکن تھوڑی سی غلطی ہو گئی آپ سے۔ نہیں، اے شاباش، اے رمضان، ہاں اے رمضان تیرے ماں، ارم کس کو کہتے ہیں؟ چلو نہیں جانا، چھوڑ دو اس کو، جوڑو چھوڑو، ارم ذات العماد، ایک قوم کا نام ہے، معلوم ہے آپ، جو عماد مانے ستون، کھمبے والی تھی، یعنی طاقتور قوم تھی۔ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها فی البلاد، جس کی کوئی نظیر نہیں تھی دنیا میں، جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اسی قوم تھی بھائی ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها فی البلاد، جس کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں تھی۔ اور
وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور ذرا دیکھو ثمود جابوا الصخر، جابوا الصخر مانے اچھا رک کے میں بتاتا ہوں، جیب کے معنی کیا آتے ہیں؟ جیب بھائی، جیب نہیں ہے، جیب کے معنی بٹوا، جیب کے معنی آتے ہیں تراشا ہوا، جیب تراشا ہوا ہے، بنتا ہے۔ جابوا الصخر، پہاڑوں کو تراش کرنے والے تھے، پہاڑوں کو جابوا الصخر، پہاڑوں چٹانوں کو تراشنے والی قوم تھی۔ جابوا الصخر بالواد، کہاں؟ وادیوں میں۔ اب جو ہے ان کی اس قوم کی تو بھائی بے نظیر قوم تھی اپنے تمدن کے لحاظ سے، پہاڑوں کو تراش کر مکان بنانے میں قوم ثمود کی کوئی نظیر نہیں دنیا میں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد وفرعون، پھر کہتے وفرعون، دیکھیے کتنی چھوٹے چھوٹے جملے میں تاریخ کی حوالہ دے رہا ہے۔ وفرعون الذین طغوا فی البلاد، وفرعون جس کی پہچان کیا ہے؟ سرکشی، ملکوں میں سرکشی، بغاوت۔ پھر اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ فی البلاد فاکثروا، بولیے وفرعون ذی الاوتاد، اوتاد کے معنی یہ سب میرا عثمان کا لڑکا لگ رہا ہے۔ کس کے لڑکے؟ یہ کس کے لڑکے ہو تم؟ حسین کا؟ اچھا ٹھیک، ہاں ٹھیک ہے، قریب تو میں پہنچ گیا۔ دیکھو وفرعون ذی الاوتاد، ذی الاوتاد ہے نا، اوتاد مانے خیمے والے، یہی نا؟ خیمے والے کا مطلب کیا ہے؟ خیمے والے، وفرعون ذی الاوتاد، فرعون کا بھی نقشہ کھینچ رہا ہے۔ یہ جتنی سرکش قومیں دنیا کی ہیں، بڑی بڑی قومیں ہیں، قوم عاد، قوم ثمود اور فرعون کا تذکرہ کیا ہے۔ فرعون کا آخر تذکرہ کیا، سب سے ظالم و جابر بادشاہ ہے، اس کا تذکرہ کر رہا ہے۔ وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، اس نے اودھم مچا، فساد مانے اودھم مچا رکھا تھا۔ عبدالحی ادھر دیکھو، ادھر نہیں، فاکثروا فیہا الفساد، فساد اودھم مچا رکھا تھا دنیا میں سے۔ تو کیا ہوا؟ فرعون فصب علیہم ربک صوت عذاب، تیرے رب کا کوڑا برسا ہے عذاب کا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، اس نے اپنا کوڑا برسا دیا عذاب کا، اور ان ساری قوموں کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ پھر کہتا ہے جگہ ان فی ذلک لآیات، عقل والوں کی نشانیاں اس میں ہیں جو قوموں کا۔ پھر اس کے بعد سمجھا رہا ہے، مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے، مظلوموں کو سمجھا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام دے رہا ہے۔ ان ربک لبل، تیرا رب گھات میں لگا ہوا ہے، گھات میں، مرصاد مانے گھات میں لگنا۔ شکاری جب شکار کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ پہلے گھات میں لگتا ہے۔ ان ربک، اور عرب کے معاشرے میں شکاری بڑے تھے، معلوم یہ شکار وغیرہ کے تعبیرات وہ جتنا سمجھیں گے آپ لوگ نہیں سمجھیں، کیونکہ یہاں شکار تو کوئی کھیلتا نہیں۔ بولے کوئی کھیلتا ہے شکار کا؟ نہ، شکار کہہ رہا ہے قرآن میں ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات میں ہے ان کے۔ کن کے گھات میں؟ ان کے گھات میں ہے جو آپ نے دیکھا سورۃ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، ہر وقت تدبیریں کر رہے ہیں اسلام کو مٹانے کی، مسلمانوں کو مٹانے کی، پرانی تعلیمات کو ناکام بنا، ہر وقت وہ جو قیادی میں اور سازش میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ جواب دے دو اے نبی، جواب دے دو، ان ربک لبالمرصاد۔ پھر اس کے بعد جو ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، انسان اتنا ہے کمزور واقع ہوا، جب اس کو نوازتا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہاں اللہ نے ہمیں نوازا، لیکن جہاں آزمائش ہوئی پھر کیا ہوتا ہے؟ بولیے، کہتا ہے اہانن، ہماری توہین ہو گئی،
ہماری توہین ہو گئی، تھوڑا انسان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر نوازے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر آزمائش آئے تو صبر کرے، یہ نہیں کرتا ہے، بلکہ وہی آہو فغاں، وہی شکوہ سمجھ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جملہ کلا، کلا دیکھیں سننے میں کیسا لگ رہا ہادی بھائی، کلا سننے میں کیسا سخت ہے، توہین کا جملہ ہے، تذلیل کا جملہ ہے، تحقیر کا جملہ ہے، یہ تحقیر جملہ کلا، کلا بابا سے کلا، کلا میں ہرگز نہیں، کلا میں ہرگز نہیں، تم جو سوچ رہے ہو وہ نہیں ہو سکتا ہے، تو کلا ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کی تکریم نہیں کرتے، تم یتیموں کی عزت نہیں دیتے، یہ ہے۔ تو اسلام کس لیے آیا ہے؟ ابتدائی تعلیم کل بھی بتایا تھا، وہ مکے کی جو بالکل ابتدائی تعلیم جو مکے کی، وہ کیا کس پر مشتمل ہے؟ انفاق اور تکریم انسانیت پر، تکریم انسانیت پر، جی خدمت خلق، اور خدمت خلق کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو معاشرے میں کمزور ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے۔ وَلَا تَحَاضُونَ، کیا ہے وَلَا تَحَاضُونَ؟ بولیے بھائی، اللہ تو مسکین نہیں ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، قریش کی قیادت ہے مخاطب، تم خوب ہڑپ جا رہے ہو، خوب کھا رہے ہو، خوب کھا رہے ہو، کس کا مال کھا رہے ہو؟ وہ تمہارے مال ان کا حق تھا، غریبوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا حق تھا، تم سب ہڑپ کر جا رہے ہو۔ تو اس طرح کی باتیں دیکھیے، نئے سخت انداز میں ان کی جو ہے تنبیہ ان کو کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ روش چھوڑو۔ اور پھر آخر میں آپ دیکھیے، یقول یا لیتنی، یہ انسان جب قیامت ہوگی تو اس کو کہا یا لیتنی قدمت، اے کاش ہم نے اپنے لیے کچھ پیش کیا ہوتا، کچھ سرمایہ پیش کیا ہوتا ہے، لیکن ہم نے دنیا کو صرف یہ سمجھا کہ بس اس کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، دنیا کبھی زوال نہیں آئے گا، ہماری نعمتوں کبھی زوال نہیں آئے گا، یہی ہم نے سمجھا۔ قریش کی قیادت جو تھی وہ ایسی ہی تھی، ہر جگہ آپ دیکھیں گے ان کو پھٹکار لگائی گئی، اس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں، ان میں دیکھیے توجہ اس کے ساتھ کریے، یہ غلط طریقہ ان کا ہے، یہ کنجوسی کر رہے ہیں، یہ بخیلی کر رہے ہیں، وہ جو غریبوں کا جو حق ہے اس کو مار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ان کو حق نہیں دے رہے ہیں، ان کو ہر سورہ میں ملے گا آپ کو، اور تنبیہ کے ساتھ یہ کہا گیا۔ اس کے بعد سورہ فجر کے بعد کون سورہ ہے؟ سورہ بلد ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد، شاباش، لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، شاباش شاباش، آج بچے ہیں سب ماشاءاللہ مستعد بچے ہیں۔ یقول اہلکت مالا لبدا، پھر اس کے بعد کہتا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی؟ قال الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اور ایک زبان دو ہونٹ دیے، زبان ایک ہونٹ دو ہے، لیکن کمال ہے کہ زبان چلاتا بہت ہے، حالانکہ زبان کی حفاظت کے دو ہونٹ ہیں کہ محفوظ رکھو، اس کو محفوظ رکھو، بولو مت زیادہ، بولو مت، مگر انسان کیا ہے؟ ہونٹ کم استعمال کرتا، زبان بولو بولو زیادہ استعمال کرتا ہے، تو بڑی نعمت ہے، کیا زبان ایک نعمت ہے، اور اسی کے ساتھ اور کون نعمت ہے؟ ہونٹ، شاباش، اگر ہونٹ نہ ہوتی تو اگر نہ ہوتے دونوں ہونٹ، انسان بول سکتا ہے کیا؟ زبان لہرائے گا، بولے گا؟ یہ سارا کرشمہ تو ہونٹوں کا ہے۔ تو یہ دیکھیے اس کے بعد ایک لفظ، یہ سب کہنے کے یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، انسان کا مقام کتنا بلند ہے، یہ ایک زبان اور دو ہونٹوں کی جیسے ہے، جانور بھی ہونٹوں دیے ہونٹ ہے، زبان ہے، مگر کیا وہ بھی اسی طرح بولتا ہے کیا؟ نہ، انسان کا خاصہ ہے،
یہ بہت بڑی نعمت ہے انسان دیا. اس کے بعد کہہ رہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, اور اس کو کیا کیا عبد المقی صاحب؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, کیا کیا؟ دو راستے بتائے. کون سے دو راستے؟ شاباش شاباش شاباش. یہ دیکھیے سب بچے ہیں, سب جانتے ہیں. میں تو سمجھتا تھا کہ عبدالحی کے بچہ صرف شرارت کرتا ہے, یہ سب شرارت کرتے تھے, لیکن بہت تیز بچہ ماشاءاللہ. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, یہ جو ہے ان کا عبدالواحد صاحب کا پوتا ہے. فیصل یہ عبدالواحد صاحب کا پوتا ہے, عبدالواحد خان تھے نا, انہی کا پوتا ہے. تو وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, تو اس نے ہدایت دی. کس کی ہدایت دی؟ کس کی ہدایت دی؟ بولو. میں یہ تھوڑی نہیں بتاتا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, اس نے ہدایت دی. کس کی؟ سیدھے راستے کی ہدایت دی. بالعموم اس کا ترجمہ ان لوگوں نے کیا خیر و شر کی ہدایت دی. خیر و شر کی, ہے نا. جیسے سورہ شمس فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ہے, یعنی یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کی معرفت بخشی ہے انسان کی فطرت میں. معرفت ہے. لیکن ہدیناہ النجدین وہ چیز نہیں, کیونکہ وہ نجد کے معنی آتے ہیں بلندی کے. نجد کے معنی بلندی کے. دو بلندیوں کی رہنمائی کی. دو بلندیاں, دونوں بلندیاں ہیں. خیر و شر نہیں ہے, خیر و شر نہیں ہے, دونوں بلندیاں ہیں. ہاں, یہ نہیں کہ خیر ہے شر ہے. شر تو بلندی نہیں بول سکتے شاہد صاحب, شر تو پستی کا نام ہے نا. لیکن نجد کے معنی بلندی. دو بلندیوں کی ہے. دو بلندیاں کیا ہیں؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا خیر و شر نہیں ہو سکتا ہے, کہ لفظ نجد, نجد جو لفظ ہے لغت کے لحاظ سے وہ اباح کرتا ہے. وہ تعویل اس کے ساتھ جڑتی نہیں, کیونکہ نجد کے معنی بلندی. دونوں بلندیاں ہیں, دنیا و آخرت کی بلندی. ٹھیک ہے, چلیے اچھی بات ہے. بعض مفسرین لیتے ہیں آخر میں جو کہا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, آخر میں بتایا ہے دونوں بلندیاں کیا ہیں. اب چلیے صاحب, تو کیا کہتا مل عقبہ ہے نا, دشوار گزار گھاٹی. تمہیں کیا پتا دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ یہ کہتا ہے نا دشوار گزار گھاٹی یہ ہے کیا؟ غلاموں کو آزاد کرنا. جو لوگ غلام بناتے ہیں لوگوں کو, وہ غلام کو آزاد کر سکتے ہیں. بولیے تم یہاں ہے غلاموں کا آزاد. عرب کے معاشرے میں بڑی اہم بات تھی یہ, عرب کے معاشرے میں بہت اہم بات تھی. اور یہ قرآن مجید بالکل ابتدائی صورتوں میں غلاموں کی آزادی کا درس دیتا ہے. غلام کو آزاد کرو. اور پھر کیا ہے, یہ اس آیت پر ہم نے بار بار جو ہے روشنی ڈالی ہے, اس کی وضاحت کی ہے. اور اطعام فی یوم ذی مسغبۃ, اور کھانا کھلانا. کب کھانا کھلانا؟ جی مفلسی کے وقت, قحط سالی کے وقت. جی قحط کا زمانہ پڑ گیا ہے, عام مفلسی ہے, یا جنگ کی وجہ سے جو ہے قحط پڑ گیا, باہر سے مال نہیں آ رہا ہے. بہت سارے یوکرین جنگ میں دیکھیے بہت ساری چیزیں جو مہنگی ہو گئی وہاں سامان آتا تھا. تو ایسا ہوتا ہے. تو ایسے میں کیا کرتے ہیں, وہ خرچ کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ اس کو دبا لیں کہ جب مہنگا ہو جاتا ہے, ایسا نہیں کرتے ہیں. تو ذی مسغبہ یتیمن ذا مقربہ و مسکینن ذا مسکین و کھڑا کرنا. جو مسکین, مطربہ مانے جو زمین پہ سوتے ہیں, فٹ پاتھ پہ سونے والے, ایسے نہ کوئی رشتہ نہیں, کوئی رشتہ نہیں مسلمانوں. لیکن کیا ہے, یہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ ہے مفلوق الحال ہے, پریشان حال ہے, تڑپ جاتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں. یہ بھی نہیں دیکھیں کہیں, یہ بھی نہیں ہے کہ وہ مسلم و غیر مسلم, نہیں, کچھ نہیں. انسان ہے, انسان ہے, یتیم, بیوہ, مسکین, کسی میں مذہب کے قید نہیں ہے, مطلق انسان. انسان ہے انسان. تو انسان کی بھلائی کے لیے یہ کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے, ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا, پھر کیا کہتے ہیں, ایمان لاتے ہیں. ایمان لاتے ہیں. ایمان معتبر نہیں ہوگا, ایمان معتبر نہیں ہو سکتا ہے. ایمان لانے کے لیے ان راستوں سے گزرنا پڑے گا.
ایمان لانے کے لیے انہی راستوں سے گزرنا پڑے گا۔ ایمان کا راستہ آسان نہیں ہے، دشوار گزار گھاٹیاں ہیں، ان دشوار گزار گھاٹیوں کو پار کرنا پڑے گا۔ پھر دو باتیں ہیں، کیا؟ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، کہتے ہیں کس کی؟ صبر کی، اور کس کی؟ مرحمت کی۔ مرحمت مانے ہمدردی، غمخواری، جی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ تو ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، کہتے ہیں یہی دو نجد ہیں، دو بلندیاں کیا ہیں؟ یہی ہیں۔ بعض مفسرین لکھتا ہے دونوں بلندیاں کیا ہیں؟ ایک بلندی کے نام صبر ہے، صبر ہے، اور دوسری یعنی صبر کی تلقین، ایک دوسرے صبر کی تلقین کی جائے، اور دوسری بلندی کا نام کیا ہے؟ مرحمت، مواسات، ہمدردی، غمخواری۔ جو پچھڑا ہوا ہے، جو پست ہے، مسکینی کے عالم سے گزر رہا ہے، مفلسی کے عالم سے گزر رہا ہے، تو اس کو صبر دیا جائے، آہو فغاں سے اس کو روکا جائے، اور دوسرے جن کے پاس اللہ نے کچھ دے رکھا ہے تو ان کو وصیت کی جائے، ان کو تلقین کی جائے، کیا؟ معاشرے میں مرحمت، مواسات، ہمدردی، خوش خلق کی، ان مفلوق الحال لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، انسانیت کا معاملہ کرو، جبھی تمہیں کامیابی ملے گی۔ تو یہ دیکھیے یہ سورہ بلد کا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سورہ، اس کے بعد سورہ بلد کے بعد کون سورہ ہے؟ شاباش، سورہ شمس ہے۔ والشمس وضحاها والقمر، شاباش، والنہار واللیل والسماء وما بناها والارض، اس کائنات کو پیش کیا بچوں، سب کائنات کو پیش کیا۔ پھر کیا کہتا ہے اس کے بعد؟ والسماء بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ اس کے بعد دیکھو، اس کے بعد قد افلح من زکاها، یہ ہے اصل میں، یہ سب قسمیں کھائی ہیں، کائنات کو پیش کیا ہے، اس کے مظاہر پیش کیا ہے۔ اس پہ ہم جائیں گے بہت دیر، ایک سورت میں رہ جائیں گے، کیونکہ اداس ہو، بڑی باریکیاں اس میں ہیں، بڑی دقتیں، بڑی باریکیاں ہیں، ہے نا، اس میں ہم پڑھیں گے تو اس وجہ سے اس کو وہ جو ہموار ہے اسی راستے پہ چلنا، ہموار راستے کا آپ سمجھ لیں، وہ دقت والا مسئلہ جب آپ مطالعہ کرتے تب سمجھ میں آئے گا، ہے کہ نہیں؟ بہت دقت ہے اس میں، اس کو سمجھانے میں ایک آیت سمجھانے میں وہ لگ جائے گا۔ قد افلح من زکاها، فلاح پا گیا وہ۔ اب چلیے کون فلاح پا گیا؟ من زکاها، جس نے نفس کا تزکیہ کیا۔ نفس کا تزکیہ کیسے ہوگا؟ یہ چیز ہے، دیکھیے یہ چیز ہے۔ بیٹھو بیٹھو بیٹھ، کہاں جا رہا ہے؟ بیٹھو، جاؤ مت۔ عبدالحی آئے کہ نہیں تمہارے ابو؟ آئیں گے، گھبراؤ مت، آئیں گے وہ۔ قد افلح من زکاها، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے نفس کا تزکیہ کیا۔ نفس کا تزکیہ مطلب نفس کا تزکیہ کیا، ہاں، مال خرچ کیا۔ بات تو تزکیہ کے معنی کیا آتا ہے؟ پاک کرنا، نشو نما دینا، نشو نما دینا، پاک صاف کرنا اور ترقی دینا، ترقی دینا۔ مال کا زکوٰۃ دیتے ہیں مطلب کیا ہے؟ مال کو پاک کرتے ہیں اور اس کو بڑھاتے ہیں، نشو نما دیتے ہیں، ترقی دیتے ہیں مال کو، اس کو زکوٰۃ بولتے ہیں۔ جہاں پاکیزگی کا مفہوم ہے، طہارت کا مفہوم، اس کے اندر کیا ہے؟ بڑھوتری کا مفہوم بھی ہے، نشو نما دینے کا مفہوم ہے۔ قد افلح من زکاها، کامیاب ہو گیا جس نے کیا کیا؟ اس کو نفس کو پروان چڑھایا، اس کا تزکیہ کیا۔ وقد خاب من دساها، اور وہ ناکام ہوا جس نے اس کو دبا دیا۔ دبا دیا کیا مطلب؟ چھپا کے رکھا۔ شاباش شاباش، چھپا کے رکھ۔ دیکھیے سب بچے بول رہے ہیں آج، جو ہے ہم تو نہیں رہیں گے بعد میں، اب کوئی آئے گا دیکھے گا یہی بچے رہیں گے، بچے یہی سب رہیں گے کہ یہ لڑکا دیکھے بہت تیز ہے، یہ بچہ بہت تیز ہے ماشاءاللہ، یہ چھوٹا سا خوب شرارت کرتا میں دیکھتا ہوں، تو ویسے مجھے اندازہ بہت تیز بچہ ہے۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، ناکام ہو گیا جس نے اس کی نشو نما کو روک دیا، دبا دیا، اس نے پودے کو بڑھنے نہیں دیا، پودے کو دبا دیا۔ دس سے دسو کے معنی آتے ہیں، دس سے دسو
दबा देना। कोई अरबी वाला है इसमें? कोई नहीं है इसमें अरबी वाला। अरब कौम के लोग तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अरबी जुबान से दस्सा, देखे दस्सा है, दस्सा या दस्सी, उसको दस्सा या दुस्सो भी कर देते हैं। दस्सा या दुस्सो माने, अब देखिए उसमें है ना, अब ये दुस्सो फितरात, लड़कियों गाड़ देते जिंदा, उसको दस्सा बोलते हैं। तो जिसने दबा दिया, इसकी नशोनुमा को दबा दिया, यानी माल को खर्च नहीं किया, नफ्स का तस्किया नहीं किया, बल्कि नफ्स को बिल्कुल दबा दिया। दबा देने का मतलब क्या है? उसको परवान नहीं चढ़ाया, उसकी सलाहियतें ठिठुर गई। फिर क्या है उसके बाद जी? अब फिर वो तारीखी दलाल दे दिए। तारीख देखिए, एक एक दो तारीखी दलाल दे दिए कि उन सब कौम ने कज़्ज़बत समूद बितक़वाहा इज़ इंबअसा अशक़ाहा। वो कज़्ज़बत समूद, कौम समूद ने झुठला दिया था, और उसका जो सबसे अशक़ा, सबसे बदबख्त था, वो उठता है और हज़रत साले की उठने की पूछे काट दी। अब फिर क्या हुआ? अल्लाह का अज़ाब आया। दो जुमले बदल, फ़दमदम अलैहिम। अब देखिए जो कुरान मजीद इस्तेमाल करता है अल्फाज, हाफिज़ साहब समझिए, जो अल्फाज इस्तेमाल करता है क्या अज़ाब के लिए, दमदमा, उसको कितना दबाएंगे हाफिज़ साहब? दबाएं, कितना दबाएंगे? दमदमा। दमदमा माने जबरदस्त अज़ाब आया, धमाका खेज अज़ाब। फ़दमदमा, या कहेंगे दब मरना, मुदम्मिरा। मुदम्मिरा किसको उसको बोलते हैं आजकल? मुदम्मिरा मेरा ख्याल है वो जो वो होता है टैंक वगैरह के लिए जो इस्तेमाल होता है, मुदम्मिरा। इस तरह किस तरह दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिदम्बिहिम फसव्वाहा। क्या कर दिया? बराबर कर दिया, बराबर कर दिया। तो देखिए दो दो जुमले, तीन तीन जुमले में ये कह दिया कि ये सब अज़ाब आया है। तो जो सरकश हैं, जो सरकशी कर रहे हैं और मुखालफत कर रहे हैं, नबी की और सहाबा को जो है तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वो जो है खुश ना हो कामयाब हो जाएंगे। नहीं, कामयाब नहीं हो सकते। दो दो जुमले तारीख का हवाला दे देता है। इसके बाद कौन सूरह है? वल्लैली इज़ा यग़शा। हाँ, वल्लैली इज़ा यग़शा, शाहिद है रात जब वो छा जाती है। वन्नहारी इज़ा तजल्ला, और शाहिद है दिन जब वो रोशन होता है। वन्ना इज़ा तजल्ला, फिर उसके बाद क्या है? वमा खलक़ल ज़क्र वल उन्सा, और शाहिद वो मुज़क्कर व मुअन्नस। मुज़क्कर यानी मर्द, मुअन्नस औरतें, नर व मादा, सब शाहिद हैं। क्या? इन्न सायकुम लशत्ता, तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ हैं। जब मुख्तलिफ कोशिशें हैं भाई, अब देखिए पहले कहा वल्लैल इज़ा यग़शा वन्नहार इज़ा तजल्ला वमा खलक़ल ज़क्र वल उन्सा। रात और दिन दोनों बराबर है क्या? रात अलग है, उसके असरात अलग है, दिन अलग है, उसके असरात अलग हैं। और इसी की तरह, इसी के साथ नर अलग है, मादा अलग है। तो फिर कहते इन्न सायकुम, तुम जितने हो, तुम्हारी कोशिशें अलग अलग हैं, तो नतीजा भी ऐसी बात है, फितरी है, नतीजा अलग होकर रहेगा। जिस तरह रात का नतीजा अलग है, दिन का अलग नतीजा है, ठीक उसी तरह जितनी कोशिशें तुम्हारे, सबका नतीजा एक सा हो ही नहीं सकता। इन नसायकुम लशत्ता। अब इसकी जो है वजाहत का फामा मन आता वत्तका, जो लोग अता करेंगे। आता माने देना। किसको देना? अब देख लीजिए, ये मक्की सूरतें हैं। अब मक्के में उस वक्त नाज़िल हुई जब मक्के में मुसलमानों की क्या थी कैफियत? ना गुफ्ता बे हालत थी, अच्छी हालत नहीं थी, मुफलिसी थी, बिलउमूम मुफलिसी थी। ऐसे में कह रहा है फमा मन आता, जो देता है, और फमा मन आता वत्तका, जो तक़वा की ज़िंदगी इख्तियार करता है। वसद्दक़ा, तक़वा क्या है? सद्दक़ बिल हुस्ना, और हुस्ना की तस्दीक करता है। वसद्दक़ बिल हुस्ना, तो अल्लाह क्या करता है? फसनुयस्सिरहु, तो उसके लिए साजगार रास्ता साजगार बना देता है। कौन सा रास्ता? आसान वाला रास्ता।
کون؟ وہ آسان راستہ جو جنت تک پہنچا دیتا ہے، یعنی جنت کا راستہ اس کے لیے سازگار بنا دیتا ہے۔ اور وہ اما من بخل، جو بخیلی کرتا ہے، واستغنا، اور بے نیاز، بے نیاز کا مطلب اما کیا؟ من بخل واستغنا، جو بخیلی کرتا، واستغنا، اور واستغنا بے نیاز ہونا، تو جانتے بے نیاز کا مطلب کیا ہے؟ بے نیاز کیوں ہو جاتا ہے وہ؟ ٹھنڈا ہے۔ واستغنا مانے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ بے نیاز کون ہے اس دنیا میں؟ کوئی نہیں ہے۔ بے نیاز اللہ کی ذات ہے۔ اللہ الغنی ہے نا، اللہ الغنی ہے، اور یہ کیا سمجھتا ہے؟ غنی ہم ہیں، اپنے غنی سمجھتا ہے۔ کیوں سمجھتا ہے اپنے غنی؟ کہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہمیں حاصل، کل بھی بتایا تھا، جو کچھ ہمیں حاصل ہے سب اپنی محنت، اپنی کوشش کا نتیجہ ہے۔ وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، کس سے؟ مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ فَاسْتَكْبَرَ فَسَنُيَسِّرُهُ الْعُسْرَىٰ، اس کو چلائے گا وہ راستہ جو جہنم کا راستہ، اس کے لیے آسان بنا، سازگار بنا دے گا۔ نہیں یار، آنے دو، قریب زیادہ مت کرو اس کو، بہت آواز بھاگ کرنے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ اس کے لیے جہنم کا راستہ کیا کر دے گا؟ آسان بنا دے گا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ چلو بھائی، اس کے بعد کیا ہے؟ اے بچوں، اس کے بعد وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور اس کا مال، اس کو کوئی فائدہ، جب برباد ہو جاتا ہے مال فائدہ نہیں پہنچاتا۔ ان علینا، ہم پر ہے ہدایت دینا، ان علینا للہدا وان لنا للآخرۃ والأولیٰ، ہمارے لیے کیا ہے؟ آخرت بھی ہے، دنیا بھی ہمارے لیے، اور آخرت بھی ہمارے لیے ہے۔ یعنی نہیں دنیا کے مالک ہے نا آخرت کے مالک ہے، آخرت کے مالک ہم ہی ہیں، دنیا کے مالک ہم ہی ہیں۔ یہ ان کا نہیں چلے گا، آخرت ہوگی تو اس وقت بھی ہماری حکمرانی ہوگی، ان کی حکمرانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے، اب پڑھیے بھائی، کوئی ساتھ پڑھیں۔ ہاں، لا یصلاھا نارا تلظی، بھڑکتی ہوئی، لا یصلاھا الا الاشقی، اس آگ میں نہیں داخل ہوگا مگر اشقی، اشقی مانے بدبخت، بدبخت داخل ہوگا۔ بدبخت کس کو کہا گیا؟ وہ جو بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، لوگوں کا حق مارتے ہیں، اللہ کے دیے مال کو اپنا سمجھتے ہیں، اپنی کوشش نتیجہ سمجھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بدبخت ہیں۔ اور وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس آگ سے بچے گا، کون بچے گا؟ اتقا، اتقا مانے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس کے بعد کیا ہے؟ دیکھیں اصل جملہ وہ ہے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، شاباش، جو مال دیتا ہے کس کے لیے؟ تزکیہ کے لیے۔ اب دیکھیے آگیا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یا سورہ جو اس میں سبح رب العالی میں کیا تھا؟ قد افلح من تزکا، وہاں تھا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، من تزکا، فلاح پا گیا وہ جس نے تزکیہ کیا اپنا، جس نے پاکیزگی اختیار کی، تقوی کی زندگی اختیار کی۔ تقوی کی زندگی اختیار کرنا، پاکیزگی کی راہ اختیار، کیا چیز ہے؟ ہاں، یہ بتا دیا، صاف صاف آ گیا پاکیزگی۔ تقوی بڑھ گیا تو مظاہر تقوی چکر میں پڑ جاؤ تو یہی تقوی ہے۔ ہاں، مظاہر الگ ہیں، تقوی کیا ہے یہاں؟ جنوتقا الذی یوتی مالہ، جو اپنا مال دیتا ہے کس لیے؟ یتزکا، تزکیہ کے لیے۔ گویا تزکیہ کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ انفاق۔ تزکیہ نہیں انسان میں حاصل ہو سکتا، تزکیہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ مال قربانی نہیں دیتا۔ سورہ توبہ کے آخر کا خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی ان کے مال کو لو، صدقہ قبول کرو۔ کیوں؟ تزکیہم بہا وتطہرہم بہا وتزکیہم،
اس کے ذریعے ان کی تطہیر ہوگی، پاکیز کی۔ صدقہ لو، صدقہ کام کیا ہے؟ ان کے قلب کی تطہیر اور قلب کا تزکیہ کرے گا یہ صدقہ۔ تو معلوم یہ ہوگا، معلوم یہ ہے دیکھیے صاف صاف کہ انسان جو ہے مال جب تک نہیں خرچ کرے گا، اور یہ مکی صورتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، یہ اس بات کی دلیل بلکہ ابتدائی میں نازل ہو گئی، بالکل مکی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، وہاں جو ہے اس کی اہمیت کو بتا رہا ہے کہ کتنا انسان کے بنانے میں کتنا اس کا ہاتھ ہے، وہ مال دیتا ہے تزکیہ کی خاطر۔ اب چلیے اس کے بعد کیا، اب وہ اس سورہ کے بعد والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک ما قلی، ضحیٰ کی قسم، ضحیٰ مانے روشن، والضحیٰ جب دن اجالا ہو جاتا ہے، قسم ہے والضحیٰ کی، اور واللیل اور رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، اس کے بعد کہتا ما ودعک ربک ما قلی، تمہارے رب نے تم کو چھوڑا نہیں ہے اور نہ تم سے ناراض ہے۔ کیا مطلب؟ تسلی کی سورہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دی جا رہی ہے۔ ہوتا یہ تھا جب کبھی وحی کا سلسلہ رک جاتا تو پھر تانے دینے لگتے مشکین، اب کوئی بات نہیں آ رہی، آج کل کوئی وحی کی بات نہیں کر رہے، روزانہ وہی سناتے تھے، اب دیکھو پوچھو ناراض ہو گیا کیا، اس سے تانے دیتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ تسلی کے سامان وحی الہی تسلی، اس سے سکون ملتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکون ملتا تھا، صحابہ کرام کو سکون ملتا تھا، اس وجہ سے پریشانی ہوتی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہی سلسلہ تو جب وہی آتی تھی تو وہی اس کی بات، ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی تمہارا رب تم کو چھوڑا نہیں ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تمہارا آخرت، آخرت کا مطلب کیا ہے؟ آخرت بہتر ہے کس سے؟ تمہارا آنے والا بہتر ہے کس سے؟ اولا سے، جو گزر گیا اس سے بہتر ہے، یعنی آپ کو بتائیے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ایک تو کہیے کہ آخر، یہ آخر جو دنیا کے مقابلے آخر، اولا دنیا و آخر قیامت کے بعد، ایک تو وہ ہے، ایک کیا ہے؟ یہ تمہارا ماضی و مستقبل، ماضی و مستقبل، تو یہاں کیا ہے؟ یہ تو تم آنے والا دن جو روشن ہے، یعنی مستقبل تمہارا روشن ہے، ان کو تانے دینے دو، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ دے گا، خوش ہو جاؤ گے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھیے اس کو کہتے ہیں تسلی۔ سورہ ضحیٰ کیا ہے؟ تسلی ہے۔ اور سورہ ضحیٰ کے بعد کیا ہے؟ سورہ ضحیٰ کے بعد الم نشرح لک، کیا ہم نے تیرے سینے کھول نہیں دیا؟ اور کیا ہے؟ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے چرچے کو بلند نہیں کیا، ابھی چرچا بلند نہیں ہوا ہے، لیکن مستقبل کے بتا دیا، تیرا چرچا بلند، تیرا سینہ کھول دیا ہم نے، تنگی نہیں رکھی۔ اور وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور تیرے بوجھ کو ہم نے ہلکا کر دیا، جو بوجھ تمہاری کمر کو توڑے دے رہا تھا۔ بوجھ سے مراد کیا ہے؟ تبلیغ کا بوجھ، تبلیغ کا بوجھ، دعوت دین کا بوجھ، زبردست بوجھ تھا۔ وہ سورہ مزمل بھی ابتدائی سورہ نے کہا ان سنلقی علیک قولا، زبردست بوجھ ہم ڈالنے والے ہیں، زبردست بوجھ، وہ کمر توڑ دینا ہے بوجھ، سب سے بڑا بوجھ وہی ہے، دعوت دین، تبلیغی دین کا، یہ معمولی بوجھ نہیں ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پھر فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، ان مع العسر، دو مرتبہ ہے، دو، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ اب علماء کہتے ہیں کہ عسر دیکھیں الف لام کے ساتھ ہے، دو مرتبہ ہے، اس میں وہی ہے، یہ پریشانیاں مشکلات ہیں، ہر مشکل کے لیے یسرن ہے، وہ دو نئی ہیں یسرن، یعنی ایک مشکل ہے تو کئی آسانیاں ہیں، یہ سمجھئے۔ یسرن اگر ہے نا، دیکھیں ان مع العسر یسرن، عسر یسرن، اس پر الف لام ہے تو اس جو دوسری وہ وہی عسر جو پہلی والی ہے،
کچھ سمجھا عربی گرامر کے لحاظ سے، لیکن یسر جو ہے نکرہ ہے، اس پر الف لام داخل نہیں، ہر یسر نیا ہے۔ تو اگر ایک جو مشکل ہے تو اس کی کئی نئی جو یہ آسانیاں ہیں، آسانیاں ہمیں تو نہیں آئیں گی، مشکل وہی رہے گی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، صوبہ بہت سے راستے نکالے گا۔ تو گھبرا دیکھیں مکے کی ابتدائی صورتیں ہیں اور اس سے مستقبل کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ مستقبل تمہارا کیسا ہے؟ ڈھارس بنی ہوگی وہاں جی ڈھارس بنی ہوگی۔ ہاں، فَإِذَا فَرَغْتَ، جب دعوت دین سے فارغ ہو جاؤ، فَانْصَبْ، کھڑے ہو جاؤ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اللہ کی جانب راغب ہو جاؤ۔ دعوت دین کی تکمیل کب ہوگی؟ کب ہوئی بولیے؟ دعوت دین کی تبلیغ کب ہوئی؟ وہ تکمیل کب ہوئی؟ ارے بھائی وہی آگے آ رہا، اذا جا ہے نا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، ہے نا، تو یہی ہے فرغب۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سورۃ تین ہے، سورۃ تین ہے نا، اس میں بھی کچھ بتایا ہے اور بتا دیا کہ اہل ایمان کے اوپر وہ کیا ہے، سب خسارے میں ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن، انسان کو اللہ نے بنایا ہے، معزز ترین مخلوق ہے انسان، مگر یہ انسان ایسا ناکارہ ہے، اپنے آپ کو گرا لیا ہے، بالکل گرا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا تھا، معزز بنایا تھا، مکرم بنایا تھا، مسجود ملائک ہے یہ، مسجود ملائک پوری کائنات میں گلے سرسبت تھا، مگر اس نے اپنے مقام کو نہیں پہچانا، گرا لیا۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کا جو اجر ملے گا ہمیشہ رہنے والا اجر ملے گا۔ اور پھر اس کے آخر میں کہا ہے جو لوگ آخر جھٹلا رہے ہیں، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، وہ قوموں کے عروج و زوال کا نقشہ پیش کیا ہے۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود کا نقشہ نام نہیں لیا، لیکن تین، زیتون، طور سینین اور حاضر البلد امین کے کر پوری قوموں کا نقشہ ہے وہ۔ پھر کہہ دیا کہ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیسے کیا قوم عاد، قوم نوح، قوم ثمود پر، کیسے فیصلہ کیا؟ تو یہ لوگ بھی یہ بے فکر نہ رہیں، اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ علق، یہ ابتدائی 5 آیات ہیں، ابتدائی 5 آیات ہیں جو غار حرا میں نازل ہوئی ہیں، اور ان میں تعلیم کیا ہے؟ پڑھ سے مراد مقبول صاحب، پڑھ سے مراد، پڑھ سے کیا مراد ہے مقبول صاحب؟ پڑھ یعنی بولے پڑھ سے کیا مراد یوسف صاحب؟ پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، عمل کرنا بھی ہے۔ تبلیغ کرنا نہیں ہے کیا؟ ارے بھائی دوسری وہی کون سی ہے؟ قم فانذر، انذار، ڈراوا، ڈرا اقرا، سنانا۔ پڑھ، کیا پڑھ؟ جو کچھ دیا جا رہا ہے پڑھ اس کو۔ اب روایات میں ہم زیادہ نہیں جائیں گے کیونکہ وہ اس میں جائیں گے تو پھر وہی دیر ہو جائے گی، ہے نا؟ کیا ہے؟ 5 آیات ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان، سارے انسانوں کو پیدا کیا کس سے؟ من علق، علق مانے جی گوشت کے، علق خون بسطس پیدا کیا، من علق۔ اس کے بعد اقرا، پڑھ، وربک الاکرم، تیرا رب کیا ہے؟ اکرم ہے، اکرم مانے نہایت فیاض ہے، سقی۔ پھر کیا؟ علم بالقلم، جس نے تعلیم دی کیا؟ قلم کی۔ دیکھیں پڑھائی کی بات ہو گئی، قلم کی تعلیم دی، قلم کی۔ پھر اس کے بعد علم الانسان ما لم یعلم، یہ ہے انسان کو سکھایا کس کے ذریعے؟ پڑھنے لکھنے کے ذریعے وہ سکھایا تو انسان نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیتیں ابتدائی ہیں۔ عفیف صاحب 5 ابتدائی آیات ہیں جی تعلیم کی، گویا کہ کیا اس میں نماز ہے، اس میں روزہ ہے، اس میں حج ہے، زکوٰۃ ہے؟ نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ 5 آیات کیا ہیں؟ ایک ہی نقطہ ہے تعلیم، علم، پڑھنا
لکھنا، یہی تو ہے۔ معلوم یہ ہوا اس امت کی غار حرا سے جو تعلیم اٹھ رہی ہے، غار حرا سے جو تعلیم اٹھ رہی ہے، جو صدا اٹھ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ تعلیم، تعلیم، تعلیم مسیح ہے۔ اس امت کی پہچان تعلیم ہے، مگر افسوس ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے گئی گزری، سب سے گئی گزری۔ علم الانسان ما لم یعلم سے یہ تھوڑنے کی خالی حفظ کر لی، یہ بات نہیں ہے، سمجھ لیجیے آپ لوگ۔ فیصلہ سب یہ نہیں ہے، وہ ساری تعلیم دی انسان کو۔ یہ تعلیم ہی، یہ پنکھا جو بنا ہے تعلیم کا نتیجہ ہے، اسی تعلیم کا نتیجہ یہ روشنی جو مل رہی ہے، اس سے سکھایا ہے انسان کو فطری تعلیم دے دی ہے۔ مگر افسوس کہ انسان، یہ مسلمان، اس سے کیا ہو گیا؟ غافل ہو گیا، اور خود کر دیا تعلیم یہ دینی تعلیم ہے دنیاوی تعلیم۔ ارے یار، دینی تعلیم ہے، وہ دنیا کا تعلیم جس کو انسان، دنیا کا تعلیم اگر اس سے انسانیت کا بھلا ہو رہا ہے، انسان کی خدمت ہو رہی ہے، انسان ترقی کر رہا ہے، تو کیا ہے؟ دینی تعلیم ہے، دینی تعلیم ہے۔ وہ مذہبی تعلیم جو انسان کے درمیان منافقت پیدا کر دے، جو انسان کو لڑا دے، تو وہ مذہبی تعلیم کیسے ہوئی؟ بولیے، نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ تعلیم حاصل کرنی تمہیں ترقی کر، اور جو کچھ انسان نے جو ترقی کی ہے اسی تعلیم کی بدولت ترقی کی ہے۔ اب آگے چلیے صاحب، اس کے بعد میں نازل ہوئی کیا؟ کلا ان الانسان، اور سرکش ہو گیا انسان، یہ بات میں نازل ہوئی۔ کیوں سرکش ہوا؟ الراہ استغنا، وہ مستغنی ہو گیا، اپنے آپ بڑا سمجھ، مستغنی ہو گیا۔ لیکن اللہ کا جو بندہ ہو کیا سمجھے گا؟ شاہد بھائی مستغنی سمجھے گا؟ کیا سمجھے گا وہ؟ کیا سمجھے گا؟ ہاں بولیے مصباح صاحب، کیا سمجھے گا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید۔ سارے انسان کیا محتاج اللہ کے، اور اللہ کیا غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ جو سب سے بڑی سرکشی و بغاوت وہ یہی، انسان اپنے آپ کیا سمجھتا ہے؟ مستغنی سمجھتا ہے۔ یہی سب سے بڑا فساد ہے دنیا کا، اس کا ذکر کیا ہے۔ اور آخر میں دیکھا اس کو پکڑیں گے ہم ایسے لوگوں کو، لنسفن بالناسیہ، پکڑ کر رہیں گے ان سرکشوں بعد میں پکڑیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سورہ قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ، اس کو اتارا ہم نے کس رات میں؟ لیلۃ القدر میں اتارا، رات مت لگائیے۔ لیلۃ القدر میں، لیلۃ مانے خود رات کے آتے ہیں نا، تو لیلۃ القدر کی رات میں صحیح نہیں ہے، لیلۃ القدر میں اتارا یا قدر کی رات میں اتارا۔ یہ کہیں گے تو آب زمزم کا پانی، آپ کے معنی پانی کے ہوتے ہیں، آب زمزم کا پانی کیا؟ بس آب زمزم کافی ہو گیا ہے نا۔ اسی طرح یہ لیلۃ القدر، قدر کی رات، یا شب قدر، بعضو شب لیلۃ القدر کی رات۔ ارے کتنا بڑا شب لیلۃ القدر، اتنا بڑا کر دیا برکت۔ تو یہ ہے قدر کا معنی کیا ہے؟ اندازہ۔ انسان کوئی اندازہ نہیں ہے، انسان کی قدرت کیا ہے، اس کی طاقت کا اندازہ ہے کسی کو؟ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، انسان کی قدرتیں، انسان کا مقام بلند ہوا ہے اس رات میں۔ قرآن مجید کا نزول کیا ہے؟ بولیے، قرآن مجید کا نزول کیا ہے؟ انسان کی قدر بڑھی ہے اس میں، انسان کی قدر بڑھ گئی۔ اگر انسان کے یہ قرآن مجید نہ آیا ہوتا تو انسان یہاں تک پہنچا ہوتا جہاں آج پہنچا ہے، کوئی سوال نہیں۔ یہ انسان، یہ قدر اس میں جو نازل ہوا ہے، انسان کا مرتبہ، اس کا مقام بہت بلند کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس میں تو دیکھیے ہزاروں سال کا ہے، 1000 سال سے بہتر رات ہے نا، 1000 سال سے بہتر رات ہے، اس میں یہ نازل ہوا ہے۔ پھر وہ کب تک ہے؟ وہ فجر تک۔ اب اس میں جدا علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ کہیں سے وہ نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں قدر ہوتی، قدر لیلۃ القدر ہوتی، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض علماء خیال ہے سال بھر ہو سکتا ہے، سال بھر میں اس کا، تو تھوڑا اس لیے اختلافی مسئلہ ہو گیا ہے، اس سے ہم کو بحث نہیں ہے نا۔
لیکن وہ یہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ کم سے کم ہاں قرآن کا نزول ہوا ہے، بالکل یہ ہے۔ اور اس نے کہا اینا فی لیلۃ مبارکہ بھی ہے، فی لیلۃ مبارکہ بھی کہا ہے نا۔ تو یہ چیزیں ہیں وہ اس کے جا رہی ہیں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک قدر تو رمضان میں ہوتی، ہر سال نہیں آتی، ہزاروں سال کے بعد کوئی آتی ہے۔ یہ بھی یہ دیکھیے، پتہ ہے بڑے اختلافات اس میں ہیں، جب آپ دیکھیں گے اس میں تو اختلافات ہیں، لیکن کم سے کم چھوڑ دیجئے سارے اختلافات، سب اختلافات چھوڑ دیجئے آپ جس دن پڑھتے اسی دن آپ کی ليلۃ القدر ہے۔ ہاں دیکھیے اب ایسا ہے نا، کم سے کم اتنی بات تو ہے کہ رمضان میں ایک آتی ہے۔ اب جو روایات ہیں رمضان میں بھی اخیر عشرے میں، جو روایت ہیں رمضان کے اخیر عشرے میں، ٹھیک ہے، اور اخیر عشرے میں سب سے زیادہ روایت کس کی ہے؟ 27ویں شب کی، جس میں ہم گزر رہے ہیں الحمدللہ، اس کی زیادہ روایات ہیں۔ لیکن بہرحال یہ جو مختلف روایات ہیں کہ اس میں ایک کوئی قطعی نہیں ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ شاید بھائی قطعی نہیں ہے اسی رات میں، کیوں؟ تاکہ لوگ ہر رات کو کیا سمجھیں؟ قدر کی رات سمجھیں بھائی، قدر کی رات سمجھیں۔ ورنہ صوفیہ کہتے ہیں، اہل تصوف کے نزدیک ہر شب شب برات، ہر روز عید ہے۔ مومن کو تو ہر شب برات ہے بھائی، بولیے، اور ہر روز عید ہے۔ یہ ان کے نزدیک، کن کے نزدیک؟ خانقاہوں نہیں، ہم نے تو بتا دیا یہ حقیقت ہی ہے۔ آج کے بعد پھر غافل ہو جائیں کیا؟ آج کے بعد غافل ہو جائے گا؟ یہ جو ہے طاق راتیں اسی کے لیے تو ہیں کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں، اس کو ہمیشہ اہتمام کریں نمازوں کا، ہمیشہ سال بھر غافل نہ ہوں۔ اسی کا ہر شب برات ہے، ہر روز عید ہے ایک مومن کے لیے۔ تو مومن کبھی غافل نہیں ہوتا بھائی، یہی اس کو شکر ادا کرنا ہے۔ مومن کا ہر لمحہ کیا ہے؟ شکر گزرے گا۔ تو یہ ہے، یہ چیز کوئی وہ ایسی چیز نہیں صوفیہ کہ جو ہم کہہ دیں کہ ارے بدعت، ایسا نہیں ہے، معرفت ہے اس میں۔ یا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بھائی تم کیا کرو، یہ رمضان کا جو 1 مہینے کا روزہ ہے پھر اس کے بعد آزاد ہو جانا کیا؟ نہیں، آزاد نہیں ہونا ہے۔ یہ تو دیکھا جائے گا کہ آخر روزے سے جو ہم نے حاصل کیا، کیا حاصل کیا، وہ برقرار یا ختم ہو گیا، اسی لیے تو ہے۔ اب روزے کے بعد عید سے اصل امتحان شروع ہوگا، اصل امتحان تو روزے کے بعد شروع ہوگا نا، کہ نہیں بولیے آپ؟ تو یہی ہے، وہ ہر روز عید ہے، شب برات، یہی اس کا مفہوم ہے۔ اس کے بعد کون سورہ ہے؟ سورہ بینہ ہے۔ سورہ بینہ میں دیکھیے یہ ہے کہ اس سورہ بینہ کے صرف ہم نے تو عرض کیا تھا آپ لوگوں سے کہ عموماً یہ سب صورتیں جو ہے سب کون سی ہیں؟ مکی کی مدنی، سب مکی سے ہیں۔ بینہ کے سلسلے میں علماء کے اختلاف ہو گیا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ مدنی ہے۔ کیوں اس میں ذکر کر لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، کیونکہ مشرکین پہلے اہل کتاب ہے، لم یکن من اہل الکتاب، پہلے اہل کتاب ہے نا، پھر اس کے بعد مشرکین ہیں۔ اس چیز کہتے ہیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ مدنی آیات ہیں۔ تو کہا یہ نہیں، ہمیشہ یہ رہے گی مخالف، حتیٰ تاتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس کیا آ جائے؟ کوئی معجزہ آ جائے، معجزہ آ جائے۔ معجزہ کیسے آئے؟ ایک رسول جو ہے پڑھتا ہوا آ جائے، کیا؟ قرآن، کتاب۔ آپ کو یاد ہوگا یہودیوں نے مطالبہ کیا تھا حضرت موسیٰ سے، حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا تھا ہم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے جب تک اس کو دیکھ نہ لیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یسر کا اے نبی تو سے اہل کتاب کہا تھا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تو اوپر سے قرآن مجید نازل کر دے، ہم پڑھ لیں۔ تو یہ ہے، وہ معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ جن لوگوں نے معجزہ کا مطالبہ کیا ہے، معجزہ آیا، مگر معجزہ آنے کے بعد وہ ایمان لائے کیا؟ نہیں لائے، معجزہ کے بعد ایمان نہیں لائے۔
یہ خود حضرت موسیٰ نے معجزات پیش کیے کہ نہیں بولیے آپ؟ کتنے معجزات پیش کیے؟ کیا بنی اسرائیل ماننا ہے؟ نہیں، ہر معجزہ پر جھوٹ لایا خود بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ پہ ایمان لانے والے تھے، لیکن پھر بھی ہر معجزے کے بعد کچھ نہ کچھ وہ تماشا بناتے تھے، اختلاف کیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے توریت کے سلسلے میں اختلافات کیے، تو معجزہ بھی ان کو بچا نہیں سکا ہے، تو معجزہ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ یہ قوم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کبھی اس نے معجزہ کا مطالبہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ یؤمنون بالغیب، بن دیکھے یہ مانتی ہے، بن دیکھے یہ نہیں کہتے کہ ہم کو معجزہ دیکھتا ہم ایمان لیں۔ اس کے بعد دیکھیں نقشہ کھینچا کس کا؟ کس کا؟ زلزلہ کا، زلزال۔ یہ معجزہ کا مطالبہ کر رہے ہیں، گھبرائیں نہیں، آنے والا ہے۔ جب معجزہ آ جائے گا، یہ بھونچال جب پھر ان کو سمجھ آ جائے گا، مہلت نہیں ملے گی، یہ زمین اگل دے گی، انسان کہے گا ماں لگا کیا اس کو ہو گیا ہے، اس وقت سب کو بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد کون سورہ؟ سورہ عادیات ہے، والعادیات ضبحا، فالموریات فالمغیرات فاثرن به فوسطن به ان الانسان لربه لکنود۔ یہ گھوڑے، دوڑنے والے گھوڑے، ہانپتے ہوئے گھوڑے، چنگارے نکالتے ہوئے گھوڑے، وہ شاہد ہیں، اور جو مجموع میں گھس جاتے ہیں، فوسط میں بھی جمع، یہ تو ہے شہادت دے رہے ہیں کہ ان الانسان لربه، انسان کیا ہے؟ اپنے رب کا نہایت ناشکرا ہے۔ یہ بچے دیکھیے سب، اے بھائی سنو سنو، اے عفیف سنو، یا ادھر سنو، بے شک انسان کیا ہے؟ اپنے رب کا نہایت ناشکرا ہے۔ ناشکرا ہے انسان۔ گھوڑوں کا تذکرہ کیا ہے، گھوڑوں کی وفاداری کا تذکرہ کیا ہے، پھر انسان کی ناشکری کا تذکرہ۔ کیا مفہوم ہوا؟ بتاتے آ رہے ہیں، برابر مفہوم بتاتے آ رہے ہیں۔ گھوڑوں کو دیکھ لو، جس کو آپ چارہ تھوڑا سا ڈالتے ہیں، آپ کے ایک اشارے پہ تلواروں میں گھس جاتا ہے۔ انسان کتنا ناشکرا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دینے کی، بے شمار اس نے نعمتیں دے رکھی ہیں، بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں، پھر بھی کیا کر رہا ہے؟ ناشکری کر رہا ہے۔ اور آگے والا جملہ کیا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، اس کے بعد اور اس پر وہ گواہ ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، کیا مطلب؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ تب بنے گی بات۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان کیا ہے؟ خیر کی محبت، خیر مانے مال کی محبت کی وجہ سے شدید بخیل ہے، بخیل ہے، کنجوسی کر رہا ہے۔ یہ کنجوسی کیوں کر رہا ہے؟ ناشکری ہے۔ ہم نے بتایا آپ کو، انسان جو کنجوس انسان کیا کرتا ہے؟ غرور مبتلا ہو جاتا ہے، گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال جو ہے ہم اللہ کے دیا ہوا نہیں بلکہ ہمارے اپنی کوشش کا نتیجہ ہے۔ تو کہا جائے کتنا بڑا ناشکرا ہے، کنجوسی کر رہا ہے مال کی محبت کی وجہ سے۔ لیکن یہ گھوڑے کیا ہیں؟ ایک جیسا کہ بتایا عفیف صاحب نے، کوئی تھوڑا سا گھاس کھلا دیتا ہے، کچھ چنا کھلا دیتا ہے، اور جب کہتا ہے صبح کو کہتا ہے، شام کو کہتا ہے، دن کو، رات میں، دوپہریہ کو ایک دم دوپہریہ کہہ دیتا ہے۔ یہ گھوڑے اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، مالک کے اشارے کو پہچانتے ہیں، سب پر دوڑتے ہیں۔ مگر یہ انسان اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے، اللہ کی دولت پر پلتے ہوئے، اس کی ہواؤں میں زندگی گزارتا ہے، اس کی دھرتی پر رہتا ہے، مگر نہایت ناشکرا ہے۔ یہ گھوڑوں سے بھی، جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ اسی بنیاد کہا اولئک الانعام بل ہم، یہ مویشی ہے، مویشی بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اس بنیاد پر کہا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سورہ القاریہ، القاریہ کھٹکھٹانے والی، کہا معلوم کیا کھٹکھٹانے والی، دیکھیں بھیانک منظر پیش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ ما ذاک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش، لوگ کیا ہے؟ پروانے ہو جائیں گے، اور یہ پہاڑ دھن کی اون کے مانند ہو جائیں گے۔ یہ پورا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ پھر سورۃ تکاثر ہے۔ سورۃ تکاثر میں کیا بیان کیا ہے؟ کہ انسان
غفلت میں کس نے مبتلا کر دیا ہے؟ مال نے، مال کے محبت نے، مال کے فراوانی نے، یا مال کے جمع ہونے، ہر وقت دن رات یہی چاہتا ہے، دن رات انسان جو ہے اسی میں ہے کیسے اس کا مال بڑھے۔ پھر اس کے بعد بتا دیا یہ مال اس کو بچا نہیں سکے گا، تباہی سے دو چار کرے گا۔ پھر آج کے ثم لتسألن یومئذ، ایک ایک مال کسی نے پوچھے گا تم سے بچنے۔ پھر اس کے بعد کون سورہ ہے؟ والعصر، شاہد زمانہ، کیا انسان سراسر خسارے میں ہے، انسان خسارے میں۔ کون انسان؟ سارے انسان پوری تاریخ بتاتے ہیں کہ انسان ہمیشہ خسارے میں رہا ہے، قوم نوح ہو، قوم عاد ہو، جتنے قومیں سب خسارے میں رہی ہیں، پورا ماضی بتا رہا، پوری تاریخ بتا رہی۔ البتہ کچھ لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں، کون؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ تواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا وہاں صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ویل ہے، وہاں تو خالی زمانہ کا یہاں کا ویل لکل ہمزہ، وہ اشارہ مانو کا، اور کیا وہ ہمزہ الذی جمع مالہ، وعدد، جو مال کو خوب سمیٹتا ہے۔ دیکھیے ایک سلسلہ چلتا ہے، تباہی لوگ جو مال کو سمیٹتے ہیں، وہاں کیا پوری تاریخ بتاتی ہے، اور یہاں کھول دیا ویل لکل ہمزہ الذی جمع مالا معددا یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتا ہے کہ مال کو ہمیشہ رہنے والا ہے، رکھے گا مال۔ ہم نے بتایا ہے آپ کو، انسان جو مال رکھتا ہے سمجھتا ہے کہ مال کبھی ختم نہیں ہوگا، اور انسان یہ بھی سمجھتا ہے کہ ہم بھی نہیں جائیں گے۔ زبان حال سے نہیں کہتا، زبان حال سے نہیں کہتا، سوچتا کرے گا۔ آپ بتائیے، لال قلعہ بنانے والا سوچا کہ لال قلعہ چھوڑ کر چلے جائیں گے ہم، اور کسی وقت دوسرے قبضے میں چلا جائے گا۔ ہاں، گولکنڈہ جو قلعہ بنایا ہے، سوچا ہوگا انہوں نے کہ ہمارا ہاتھ میں نہیں رہے گا، بالکل انہوں نے سوچا کہ ہمیشہ رہیں گے ہم۔ مستحکم بنا دیا فلک نما، اتنے بلندیوں پر، سوچا کہ ہم تو دشمن پہنچ ہی نہیں سکتا یہاں۔ یہ صاحب ہمیشہ ہی رہا ہے، ہمیشہ رہا ہے۔ انسان غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے اور سمجھتا کہ ہمارا مال ہے، ہمارا اقتدار ہے، ہماری ملکیت ہے، لیکن قرآن مجید کہتا ہے چھوڑ کر چلا جائے گا، اور اس دن حسرت کے ساتھ کہے گا ہلک عنی سلطانیہ، سارا اقتدار ہمارا ختم ہو گیا۔ اس وقت اعتراف کرے گا، آج نہیں اعتراف کرے گا، بعد میں اعتراف کرے گا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کون سی سورہ ہے بھائی؟ الم تر کیف فعل ربک فی، اب دیکھیے اب آگئے مشرکین سے بات کرنے لگا، خصوصاً اب الم تر کیف ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ بھی تسلی کی، کیا سلوک کیا، کیا کیا؟ ہم کی ساری تدبیریں ہم نے ان کی اطاعت نہیں کر دی، ان کی تدبیروں کو ناکام نہیں بنا دیا۔ یہ مشرکین سے خطاب کیا۔ کیوں خطاب کیا؟ ذرا بولیے کیوں خطاب کیا؟ مشرکین سے خطاب کیا کیوں؟ کچھ لوگ زندہ تھے، وہ واقعہ دیکھے ہوئے تھے اپنی آنکھوں سے۔ ٹھیک ہے، تو خطاب کیوں کیا ہے؟ یہ کس پہلو سے؟ یہ پہلو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا احسان ہے، اللہ کے احسان ہے، خانہ کعبہ کی برکت ہے۔ دشمن نے چڑھائی کہ ہم نے اس کو کیا کیا؟ برباد کر دیا، تم کو ہم نے محفوظ رکھا، تم کو بچایا ہم نے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ سورہ قریش ہے، لإلاف قریش، وہ قریش کے لوگ ان کا سفر، لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ قریش دو سفر کرتے تھے، ایک جاڑے میں کرتے تھے، ایک گرمی میں کرتے تھے، وہ اس کی جانب اشارہ ہے۔ وہ خصوصاً سفر کی حالت کو پیش کیا ہے۔ کیوں پیش کیا ہے؟ تجارت کرتے تھے۔ کیوں اس کو کیا جاڑے کے اور گرمی کے تجارت کرتے تھے؟ یہ خصوصاً اس تجارت کو کیوں پیش کیا؟ مکے کے لوگوں کے لیے، قریش کے لوگوں کے لیے، لإلاف قریش۔ مکے کی وجہ سے مکے کے برہمن تھے۔ ہاں یہ بات ہے، دیکھیے کہہ رہے ہیں، ہاں بالکل صحیح ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مکے کی عظمت کی وجہ سے
خانہ کعبہ کی تعمیر، خانہ کعبہ کے باسی تھے یہ، اس وجہ سے جس علاقے میں جاتے تھے ان کا احترام کیا جاتا تھا، ان کی تقریب ہوتی تھی، کوئی چھیڑتا نہیں تھا، دوسرے قبائل لوٹ لیے جاتے تھے، مار ڈالے جاتے تھے، کسی کا آبرو کسی کا مال محفوظ نہیں تھا، صرف مکے کے لوگ تھے جن کی آبرو، جن کی عزت اور مال کیا تھی؟ محفوظ تھی۔ تو اس محفوظیت کی وجہ سے یہ جو عزت آبرو محفوظ تھی، اس کا تقاضا کیا تھا؟ اب بولیے کیوں محفوظ تھی؟ اس خانہ کعبہ کی وجہ سے۔ تو اس کا تقاضا کیا تھا؟ اسی کی بندگی کرتے، اس ایک رب کی بندگی کرتے، کیونکہ وہ محسن تھا ان کا۔ مگر کیا کیا انہوں نے 300 سال بت رکھ دیے وہاں۔ اور پھر کیا ہے؟ سورہ معون آ گئی، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، وہ شخص جو دین کو جھٹلا، دین سے مراد دین سے جھٹلاتا، دین سے مراد آخر روز جزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو کیا کرتا ہے؟ یتیم کو دھکے دے رہا ہے اور مسکینوں کو کھانے پر نہیں ابھارتا، لوگوں نے خود کھلاتا ہے نہ لوگوں کو ابھارتا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کس لیے ہوئی تھی؟ کس لیے ہوئی تھی بولیے؟ تاکہ وہاں توحید پر ہوئی تھی، اور سارے لوگ آئیں گے یہاں، اور وہ ضیوف الرحمن ہوں گے، اللہ کے مہمان ہوں گے، اس کی ضیافت کون کرے گا؟ خانہ کعبہ کے لوگ کریں گے، معلوم ہے آپ کو سب اسی طرح۔ مگر وہاں سے کچھ لوگوں کو نکال باہر کیا جا رہا ہے، بتاؤ کیا؟ تو پھر کہہ دیا صاف صاف کہ ایسے نمازیوں کے لیے کیا ہے؟ تباہی ہے، جو نماز نہیں پڑھتے بلکہ کیا دکھاوا کرتے ہیں اور برتنے کی چیزوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، حقداروں کو ان کا مال نہیں دیتے، اور چھوٹے چھوٹے چیزوں کو روک دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کون سورہ ہے؟ اب سمجھیے کہ یہ اب نکالا جا رہا ہے، ابھی نکلے نہیں ہیں، سورہ کوثر ہے۔ کوثر مانے خیر کثیر ہے، ابھی ہجرت ہوئی نہیں ہے، سمجھ لیجئے، ہجرت ہونے سے پہلے بتا دیا، بشارت دے دی گئی، تم کو اللہ نے عنایت کر دی کیا؟ خیر کثیر۔ جیسے آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ گئے ادھر ہے نا، وہ ڈال دیا دریا میں، اس کے بعد کیا کیا؟ پھر واپس لوٹا دیا، پھر وہی ابھی ہجرت ہوئی نہیں، کہا تجھے خیر کثیر دے دیا ہم نے۔ یہ بشارت ہے کس چیز کی اکبر صاحب؟ فتح مکہ کی بشارت ہے۔ اور فتح مکہ کے جب ہوئے ہیں تو کیسے ہوئے؟ کیا کیا انہوں نے آنے کے بعد؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانیاں پیش کی ہیں اور نماز پڑھی، معلوم ہے آپ کو، وہ جا کر جھک گئے اس میں خانہ کعبہ میں۔ اس کے بعد ابھی مستقبل ہے، ابھی ماضی نہیں ہوا، مستقبل کی ساری بشارتیں ہیں، سمجھیں یہ سب پیش آ کر رہیں گی، یہ تسلی کا پہلو ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے کافرو تمہارا دین، ہمارا دین، تم نہیں آ سکتے اب ہمارے دین پر، ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے، لہذا ہم میں تم میں اب نباہ نہیں ہو سکتا، لہذا ہم چلے۔ گویا کہ کیا ہے؟ ہجرت کا پیغام ہے، ہجرت کا پیغام ہے۔ حضرت ابراہیم نے اِنَّا بُرَاءٌ مِنْكُمْ، ہمیشہ کہ تم میرے دشمن، ابراہیم کا قول ہے اِنَّا بُرَاءٌ مِنْكُمْ وَإِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ۔ اب ہم میں تم میں نباہ نہیں ہو سکتا، اب ہم یہاں چلے۔ اب دیکھیے بار بار ہم بتاتے آ رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ قرآن مجید یا ایھا الکافرون نہیں کہتا کہیں، یا ایھا الکافرون، لیکن یہی کہا ہے یہیں پہ۔ کب کہا ہے؟ جب کہ اب جو ہے مایوسی ہو گئی کہ اب یہ دین قبول نہیں کر سکتے، یہ کچرا ہیں، اب جو ہے ان کی صفائی ہونے والی ہے، لہذا اب یہاں سے تعفن ہے، تعفن چھوڑ دو، اس شہر کو تعفن چھوڑ دیا انہوں نے۔ اب چھوڑنے کے بعد اب شاہد بھائی کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ اذا جاء اللہ کی مدد آئی۔ یہ پوری تاریخ ہے، انبیاء کی تاریخ۔ جب انبیاء ہجرت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مدد آئی، مدد آ گئی، نصر اللہ والفتح، فتح نصیب ہوئی۔ یہ بھی دیکھیں مکی سورہ، سمجھ لیجیے گا آپ لوگ، یہ مکی سورہ ہے، سب مکی صورتیں ہیں، لیکن مکی صورتوں میں بشارت ہے، مستقبل کو پیش کر رہا ہے کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، تو نے دیکھا کہ لوگ کیا ہیں؟ جوغ در جوغ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ سب مکی صورتیں ہیں،
لیکن پہلو یہ مستقبل کا نقشہ کھینچ رہا ہے. پھر کیا ہے آگے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، لہذا تسبیح کر اور اللہ سے مغفرت چاہ، بے شک وہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے. آپ کو یہ جو روایات میں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے تھے سورہ پر. کیوں رونے لگے تھے عفیف صاحب؟ اب جو ہے کار نبوت کام ختم ہو گیا، نبی کام اب ختم ہو گیا. جب دین پر آنے لگا، دین غالب ہو گیا، بولیے تو رونے لگے تھے. اور بتایا اور صحیح سمجھا تھا ابوبکر صدیق نے صحیح سمجھا تھا. اس کے بعد کون سورہ ہے؟ سورہ. تو اب دیکھیے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. جال حق کو تبت یدا ابی لہب، ہاتھ ٹوٹ گئے. ہاتھ ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ باطل سرنڈر ہو گیا. باطل نہیں، ما اغنا وہ کیا ہے؟ تبت یدا ابی لہب تب ما اغنا عنہ مالہ، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، نہ مال نہ دولت، کچھ نہیں، کوئی نہیں فائدہ پہنچا سکتا. اور خصوصاً ابو لہب کا ذکر کیا ہے اور اس کی بیوی کا ذکر کیا ہے. دونوں دشمن نمبر 1 تھے، بہت ہی دشمن. دیکھیے ابو جہل کا ذکر نہیں کیا ہے نا، کر سکتا تھا لیکن ابو لہب تو ابو جہل ہم نے بتایا تھا، ابو جہل کے اندر کچھ خوبیاں تھی بھائی، مگر یہ تھی اتنی کمینگی تھی، خود بدر میں نہیں گیا ہے، بدر میں نہیں گیا ہے، اتنا کنجوس، بلکہ اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیا. اس کے اندر دنات تھی، دشمن نمبر 1 ہے مگر گیا نہیں. ہے کہا کہ اس کا مال اور کوئی کام نہیں آیا، اور اس کی جو روح اس کے جہنم میں اس کے ساتھ رہے گی وہ ایندھن کا کام. فی جیدہا حبل من مسد، یہ خبر دے دی. اب یہ خبر کب دی ہے شاہد بھائی؟ یہ قرآن مجید نے کہا کہ یہ اس کے زور ٹوٹ گئے ہیں. وہ زندہ تھا کہ مر چکا تھا؟ 9 سال زندہ تھا. ابھی زندہ ہے وہ جب یہ آیت نازل ہوئی. لیکن شاہد صاحب کیا وہ فیصلہ کیا اس نے کہ اچھا ہم اس کو غلط ثابت کر دیں گے، ہم ایمان لاتے ہیں؟ کہ یہ ایمان لایا کیا؟ وہ کر سکتا تھا کہ اچھا قرآن مجید ہم باطل کر دیتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، کر سکتا تھا. لیکن دولت نصیب ہوئی؟ نہیں نصیب ہوئی. کئی سال تک دیکھے زندہ تھا اور وہ کر سکتا تھا کہ یہ بات ہے ہم اس کو باطل کر، ہم ایمان لاتے ہیں. لایا ایمان؟ نہیں لا سکا وہ، اور وہ بالکل قرآن برحق ثابت ہوا. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ توحید کی سورہ آ گئی. قل هو اللہ احد. یہ گویا کہ توحید کا ایک طرح سے جھنڈا گڑ گیا، توحید کا جھنڈا گڑ گیا. اور 2 معوذتین ہیں، معوذتین مانے محافظ، معوذتین مانے ہاں 2 سنتری ہیں، ہر قسم کے فتنے سے بچانے والی، ہر قسم کے جنوں کے فتنے، شیطانوں کے فتنے، انسانوں کے فتنے، جتنے فتنے ہو سکتے ہیں سارے فتنوں کا دروازہ یہ دونوں صورتیں بند کرتی ہیں. تو اس طرح سے دیکھیے یہ ساری صورتیں ہیں. بہرحال ہم نے بہت دوڑایا آپ کو، بڑی تیزی کے ساتھ دوڑایا ہے. یہ یاد رکھیے آپ کہ ابھی انہوں نے کہا کہ یہ پڑھا یہاں تک، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ شروع کر دیا. کیوں سورہ بقرہ شروع کر دیا تھا؟ کیوں؟ قرآن مجید ختم نہیں ہوگا کبھی. آپ کہیے وہ ختم قرآن نہیں ہوا. ختم کیا؟ چالو ہو گیا، پھر شروع ہو گیا، ختم نہیں ہوتا ہے. ہمیشہ یہ ہمیشہ رہے گا. تو صاحب یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ سمجھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کے لیے، مسلم امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ہم کو اور آپ کو سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں. میرے دوستو اللہ ہم سب کا حامی رہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ فی الدار خیر.